حکم ارشاد فرمایا، وہ سارے تعلق جب ہم ایک فرد ہونے کے ناطے کائنات کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک بیٹے ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک معاشرے کے فرد ہونے کے ناطے، حکمران ہونے کے ناطے جتنے بھی ہمارے ارد گرد تعلق بکھرے پڑے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، اگر ان کو حضور کی ذات میں تلاش کرے تو حضور ان تعلقات کو نبھانے میں اس مقام و مرتبہ پر فائز ہے کہ کائنات کا کوئی شخص آقا مجاہد کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے آگے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس کائنات کی، میں نے جیسے عرض کیا تھا، ہاتھ کیا ہے؟ ہاتھ ہے، جس طرح ایک ہاتھ موٹر سائیکل کی ہوتی ہے، تاریں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور اگر وہ ڈھیلی پڑ جائے تو گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وہ جتنی ٹائٹ ہوگی، جتنی مضبوطی سے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہوں گی، اسی طریقے سے گاڑی بھی اپنی منزل کی طرف روانہ رہے گی۔ تو ہمارا تعلق جتنا آقا مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے مضبوط ہوگا، اگر ہم نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا جس طرح تھامنے کا حق ہے، کامیابی کے ساتھ روا روا اپنے راستوں پر چلتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائے اور صحیح سلامت پہنچ جائے۔ یہ بھی شرط ہے، تعلق مضبوط ہوگا، گاڑی چلے گی شاندار اور صحیح سلامت منزل مقصود تک بھی پہنچ جائے گی۔ اور تعلق میں کوئی بگاڑ آ گیا، تعلق میں کوئی جھوٹ آ گیا، تعلق میں کوئی کمزوری آ گئی، کوئی کچی آ گئی، تو نہ صرف گاڑی ڈگمگاتی جائے گی بلکہ ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خطرہ ہے کہ نہیں؟ تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس زندگی میں بھی کامیابی و کامیابی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو مکمل کر کے اپنے اللہ کے حضور سے روبرو ہو کر پہنچ جائے تو ہمیں تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھنا ہوگا۔ ہمیں آقا مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ امتی اور معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ساتھ اپنا تعلق طالب علمی، کیونکہ وہ معلم انسانیت ہے، تمام انسانیت کے استاد ہیں، اگر اپنے اس استاد گرامی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا، شاگردی صحیح شاگردی والا، تو یقین جانے دنیا میں بھی کامیابی ہو جائے گی، قبر میں بھی فلاح نصیب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو اسی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العزت کا پیغام جا بجا ارشاد فرمایا۔ وہ ارشاد اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی قدر و منزلت کا حامل ہے اور اتنی شد و مرد کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید مقام قرآن حکیم پہ جا بجا تعلق باللہ اور تعلق رسالت کے بعد جس تعلق پر شد و مرد کے ساتھ زور دیا وہ تعلق والدین ہے، وہ حقوق والدین ہے۔ براہ راست توحید و شرک کی تعلیم کے ساتھ تعلق رسالت بیان کیا، میں وہ آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور تعلق رسالت کے بعد کسی اور کی بات نہیں کی، ڈائریکٹ والدین کے حقوق کی بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ تو آپ اس حکم کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ کائنات میں
توحید و شرک کے بعد اور تعلق کی رسالت کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں جس حکم کی سب سے زیادہ قدر و منزلت ہے اور جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ہم پر جو ہمارے والدین کے حقوق اللہ رب العزت نے ڈالے ہیں اس کی اہمیت، اس کی بارگاہ ہے۔ اور ایک مسلمان یہ نہیں کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جمعہ کے لیے آتے ہیں، نمازوں کے لیے آتے ہیں، ہم نہا دھو کر آتے ہیں، کپڑے بدل کر آتے ہیں، تیار ہو کر اس کی بارگاہ میں آتے ہیں، روحانی کیفیت بھی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں جھکنے کا جذبہ بھی لے کر حاضر ہوتے ہیں، مگر باہر جب جاتے ہیں تو ہماری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے، مسلمان وہی صحیح مسلمان ہے اور سچا مسلمان ہے جو اگر مسجد میں ہے تو تب بھی اپنے آپ کو اپنے رب کی حضوری میں رکھے، اگر مسجد کے باہر ہے اپنے کاروبار کر رہا ہے، معاملات کر رہا ہے اور لین دین کر رہا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے، تو وہاں پر بھی رہتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے رب کی حضوری میں رکھے۔ تو جس طرح مسجد میں بندہ اعتکاف کرتا 10 دن تو مزہ تو تب ہی ہے کہ ساری کی ساری زندگی اس کی اعتکاف پر محیط ہو جائے۔ وہ کیا شعر ہے؟ ایک دم غافل تو 100 دم کافر، ہاتھ کار والے دل یاد کہ بندے کا ہاتھ کام کاج میں کاروبار میں ہو، معاملات میں ہو، مگر اس کے دل کی لو اپنے رب کے ساتھ لگی رہے، اس کے دل کا تعلق وہ ہر وقت اپنے آپ کو اپنے رب کی حضوری میں حاضر رکھے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے گا تو یہی بندہ صحیح مومن اور مسلمان کہلانے کے لائق ہوگا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے کہ جس طرح ہم مسجد میں اپنے رب کے حضور حاضر رہتے ہیں، مسجد کے باہر بھی یہی کیفیت ہم پر داری ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو حقوق والدین کے حوالے سے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کے بندے کو حکم ہے اور پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم پر حقوق و فرائض ہے، اسی طرح ایک بیٹا اور بیٹی ہونے کے ناطے ہم پر والدین کے بھی حقوق و فرائض ہے۔ کچھ حقوق ہیں جو بچوں کے ان پر کسی اور بھی گفتگو کریں گے، مگر ہم پر ایک بیٹا اور بیٹی ہونے کے ناطے والدین کے حقوق اللہ رب العزت نے ڈالے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھیے میں نے عرض کیا کہ ایک معاشرے کے فرد ہونے کے ناطے معاشرے کی عقائد کی بنیاد ہے وہ فیملی سسٹم سے شروع ہوتی ہے، اور فیملی سسٹم کی بنیاد جو ہے والدین پر محیط ہے۔ کن پر محیط ہے؟ والدین پر۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا جان سے کی، پھر اس سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں میں پھیلا دیا۔ تو ابتدا ماں اور باپ سے کیسے ہوئی؟ بولیے ماں اور باپ سے۔ پھر اسی طرح سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اپنے رب کے اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ کیا حکم فرمایا؟ بولیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت، بولو اللہ کے سوا کسی کی عبادت، اور ساتھ ہی کیا ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنے ربوبیت اور خالقیت کا ذکر کرنے کے بعد عملی زندگی کے حقوق و واجبات اور فرائض کو بیان کیا، پھر اس عمل کی صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیا کرنا، وہ معبود برحق ہے، وہی اس قابل ہے کہ آپ اسی کی پرستش اور پوجا کریں، اسی کے سامنے جمیل نیاز کو جھکائیں، اسی کی حمد و ثنا بڑا بجانا۔ پھر بات یہاں پر ختم نہیں کی، یہ بیان کر کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر بندہ اللہ رب العزت کے حکم کی بجا نہیں کرتا، اس کے سامنے جمیل نیاز جھکاتا، جب تم نمازی بن جاؤ، اس کے تابعدار بندے بن جاؤ، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تو فرمایا بس یہ کرنے کے بعد تم ایک کام اور کرو، تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ یا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آپ طرز تخاطب اور حکمت و مقصدیت سے اس کا بیان خالی نہیں ہے، اسی لیے کہ ہمارے نوجوان طبقہ بھی اللہ ماشاءاللہ اپنی جوانی کے زور میں، اپنی جوانی کے نشے میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بھول جاتے ہیں۔ ایسا بندہ ہوگا جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بے اتفاقی کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، تو ان کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے لیے بھلائی اور احسان سے تعبیر کیا، اللہ تعبدوا الا ایہ، فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اپنی زندگی کے لیے جو احکام ہے وہ سادہ فرمائے، اور ساتھ ہی فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کے ساتھ کیا کرو۔ اور یہ بات قابل غور ہے، وہ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ نے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے والدین اگر نیک ہیں تو پارسا ہیں تبھی ان کی پیروی کرنی ہے، تبھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن میں یہ بات کلیئر نہیں ہے، کیٹیگوری کے لیے بتا دی ہے کہ والدین چاہے گناہگار فاسق کے فاجر کیوں نہیں ہے، تم پر ان کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اگر کوئی بچہ اپنے نیک ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے۔ سمجھے میری بات؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فقط نیک ماں باپ کی اطاعت کرنی یا ماں باپ اللہ کا ولی ہے اس کی اطاعت کرنی، فرمایا اگر ماں باپ گناہگار ہیں فاسق کے فاجر ہی کیوں نہیں ہے، تم پر ان کی اطاعت اسی طرح فرض ہے کہ اگر تم ایک گناہگار ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری ان کی خدمت بھی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ایک ولی ماں باپ کی خدمت کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر ایک اور آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت کے بعد فوراً ساتھ ہی دوسرا حکم کیا ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ ماں باپ کے ساتھ کیا کیا کرو؟ والدین کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ حکم اللہ کی عبادت میں کسی کو اپنے شرک میں اس کے قریب تک نہ آنے دو، پھٹکنے نہ دو۔ پھر جب تم اس بات کو اپنا معمول بنا لو، اللہ کے تابعدار بندے بن جاؤ، تو دوسرے حکم فقط تمہارے لیے ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ کیا کرو؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔
حکم توحید اور نفی شرک کے ساتھ والدین سے احسان کرنا اللہ رب العزت کا یہ ہم پر کیا ہے حکم ہے اور ہم پر یہ فرض ہے. اور سورۃ بقرہ میں کیا ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا؟ اچھا سلوک کرنا. تو یہ حکم صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. یعنی امت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدی تک ہر امت کو اللہ رب العزت کا ایک ہی حکم ہے، فرمایا کہ رد شرک کرتے رہو، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. جب تم اللہ کے تابعدار بندے بن جاؤ تو دوسرا فقط ایک ہی کام کرنا، وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لینا. اگر یہ دو کام کر لو تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور میرے دوستو یہ حکم جو ہے یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدرجہ عطا ہے. بدرجہ آپ یہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میرا دل چاہتا آیا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یتیم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف آنے سے لانے سے پہلے والد کا سایہ اٹھا لیا جاتا، دل میں یتیم پیدا ہوتے. پھر جب 6 سال کی عمر کو پہنچے والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ابوا کے مقام پر وہ بھی مرشد ہو گئی تو اپنے متعلق خواہش کا اظہار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خواہش ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا کہ میں محمد اللہ کا نبی نماز میں کھڑا ہوا اور اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے سامنے سجدہ ریزی کر رہا ہوں تو میری ماں مجھے آواز دے محمد. اگر میری ماں کی آواز میرے کانوں میں پڑے تو میں خدا کی نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوں. تو پتہ چلا اگر آقا کو جہاں نے کہہ دیا فرما دیا، پتہ چلا اگر آپ نماز کی حالت میں ہو، خدا کی نماز پڑھ رہے ہو، ماں باپ کو اللہ رب العزت نے اللہ اور رسول کے بعد کائنات میں جو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر ماں اگر آپ کو آواز دے آپ ہر نماز ہی پڑھ رہے ہو، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو تو وہ نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہو جانا کائنات کے سامنے. تاجدار کائنات نہیں، اگر سرکار نے فرما دیا تو ہو گیا، سرکار نے فرما دیا تو ہو گیا، ہمارے لیے حکم ہو گیا. تو یہ تاجدار کائنات ہے. تو نوجوان ماں باپ جب جوانی کے عالم میں ہمارے لیے پیسے کماتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، خود غربت میں رہتے ہیں، ہمارے لیے طرح طرح کی آسائش کا اہتمام کرتے ہیں. ان کی خدمت کیا کرنی ہے؟ وہ بچوں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. مگر مزہ تب ہے جب قبائل بدلی جواب دے جائیں، کمر جھک جائے، باپ ریٹائر ہو کر گھر بیٹھ جائے اور بچپنے کی طرف لوٹنا شروع ہو جائے. ایک بات کئی بار کہنی اور سننی پڑے، اس وقت ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بڑا صبر آزما معاملہ ہے، بڑا صبر آزما معاملہ. وہ ایک عقائد پر بات ختم کرتے، ایک خاتون کے بارے میں ایک عقائد آتی ہے کہ اس نے اپنے بچے کو کہا بیٹا یہ کیا بوڑھی بڑھیا کی خاتون اپنے بچے کو بیٹا کہ میرے کان میں کون سی آواز آ رہی ہے؟ اس کا بچہ کہنے لگا ماں کوئی آواز نہیں آ رہی. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتی ہے کہ میں آواز سن رہی ہوں، میرے کان میں کوئی آواز آ رہی ہے، کیا آواز ہے؟ اس نے پھر کہا کہ نہیں آپ کا وہم ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی.
تیسری مرتبہ پھر ماں پوچھتی ہے نہیں میں کوئی آواز سن رہی ہوں، تو بیٹا یک لخت لال سرخ ہو گیا اور کہنے لگا آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، کیوں میرا سر کھا رہی ہے؟ میں اس طرح کی کوئی آواز نہیں سنتا ہے نہیں ہے، یہ آپ کا بیان ہے، کیوں ہمارا آپ نے سر کھانا ہوگا؟ تو ماں اگر خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مسلمان صندوق میں کاپی پڑی ہے وہ نکال کے لاؤ۔ بچہ وہ کاپی نکال کے لاتا ہے، اس پر کوئی چیز بنی ہوتی ہے، کہتا پتہ جب تو چھوٹا سا تھا تو نے مجھ سے ایک مرتبہ کی بات پوچھی کہ اماں یہ کیا چیز ہے، میں نے ایک بار تمہارا منہ مانا چور کے بتایا یہ چیز ہے، دوسری مرتبہ پوچھی یہ کیا چیز ہے، میں نے پھر بتایا، پتا نہیں کتنی مرتبہ 70 مرتبہ مجھ سے پوچھا تو میں نے 70 مرتبہ تیری بات کا میرا منہ مانا چور کا جواب دیا تھا۔ میرا بیٹا تو میرا 7 مرتبہ بھی کبھی برداشت نہیں کر سکا اور تیری یہ حالت ہو گئی۔ تو یہ صبر آزما معاملہ ہوتا اور یاد رکھنے جو نعمت کما لیتا۔ تو میں نے دیکھے ایسے لوگ میرے سامنے، تو کیونکہ میری فیلڈ پبلک ڈیلنگ ہے، لوگ آتے ہیں، میں نے ایسی بدبخت اولاد بھی دیکھی ہے جو ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہیں، ان کو مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا سوائے اپنے بچوں کی مار کھانے کے۔ مائیں مار کھا کے آتے روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے کچھ کیا جائے، وہ کو تعویذ دے دے۔ مگر میں نے وہ خوش بخت اولادیں بھی دیکھی ہیں جو کہتی ہے پیوریاں کالا کیوریاں نالا، پیوریاں کالا۔ یہ حاجی رؤوف صاحب میرے سامنے بیٹھے میرے بھائی ہیں، حاجی شریف صاحب اور میرے دوست ہیں، بیٹھا اور جا سکتا اللہ پاک نے کرامت فرمایا، بڑی سخت تربیت تھی اور بڑھاپے میں اور سخت ہو گئے تھے۔ میں نے ان کو تربیت کی، میں نے درجت وقتی اپنے ہاتھوں سے دی اور سارے بچے ان کے بڑے بھائی سفید آئی ہے تو وہ بھی ان کے سامنے دبکے ہوئے نظر آتے تھے، دبکے ہوئے نظر آتے تھے اور بڑے صبر کے ساتھ مرحلہ آج اس کا پھل کھائے۔ تو کئی اولادیں میں نے دیکھی ہیں، وہ اولادیں بھی دیکھی ہیں جو اس مقام پر آ کر دگمگا جاتی ہے اور وہ اولادیں بھی دیکھی ہیں جو اس مقام کو پل صراط سمجھ کر صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس مرحلے کو عبور کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کسی کا ماں باپ زندہ ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں یقین کر لو ماں باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو ہر روز پر داتا صاحب کی پابندی سے جاتے ہیں، اپنے پیروں کے پاس بھاگے بھاگے جاتے ہیں، شباب جلندر جا رہے ہیں، مگر انہیں ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہی پتہ نہیں، ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ جس کا ماں باپ حیات ہے اور بزرگی میں ہے، یاد رکھ لیجیے ان کی خدمت جہاد اکبر سے بھی بڑا فائدہ، ان کی خدمت کرنا اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے تو کائنات کی یہ سب سے بڑی سعادت سمجھ کر قبول کر لیتا۔ تو انشاءاللہ اسی موضوع کو اپنے جمعے لے کر چلیں گے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے۔